بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 798 ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پولیس کی وردی کو پیکٹ بنا کے بغل میں دبا لیا۔ اب پولیس پارٹی کے واپس آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ان کی دوبارہ عمر قریشی ڈی ایس پی سے ملاقات حیدرآباد میں ہوگی۔ ڈرائیور جیپ کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے میں واپس آئے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کسی جعلی ڈی ایس پی نے انہیں بے وقوف بنایا تھا۔ اس وقت تک عمر قریشی ہوش میں آ چکا ہوگا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سارا چکر میرا چلایا ہوا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس لاہور پہنچ کے وہ پولیس کو بتا دے گا کہ ملزم سکندر بخت نے ریسٹ ہاؤس میں کیا واردات کی ہے اور وہ رابعہ نام کی ایک ایڈوکیٹ کے ساتھ پولیس کی وردی میں فرار ہوا ہے۔ عین ممکن ہے ملزم نے بعد میں وردی اتار دی ہو اور اپنے کپڑے بدل لیے ہوں۔ اس کے ساتھ کالیا نام کا ایک مجرم بھی ہے، سیاہی رنگ کی شلوار قمیص میں۔ یہ سب غلط ہوگا۔ میں اب براؤن شرٹ اور کالی پتلون میں تھا۔ کالیا نے میری قمیص سفید اور شلوار پہن لی تھی۔ صرف رابعہ کا لباس نہیں بدلا تھا جو اب بدلا جا سکتا تھا، مگر اصل چیز تھی ہمارا حلیہ۔ میرا حلیہ تو نہ جانے کب سے مشتہر ہو رہا تھا۔ کالیا کے بارے میں دلاور تمام معلومات فراہم کر سکتا تھا، مگر فوری طور پر نہیں۔ رابعہ نسبتاً محفوظ تھی۔ وہ کسی جرم میں مطلوب نہیں تھی اور اسے وقار یوسف یا منظر آسانی سے کور کر سکتے تھے کہ اس وقت تو وہ ہمارے ساتھ تھی۔ نہر کے کنارے کسی ریسٹ ہاؤس میں وہ سکندر کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور مسٹر عمر قریشی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ریسٹ ہاؤس سے میں نے اپنی سمت کا تعین کیا۔ میں 1 فرلانگ عموداً جا کے 1 فرلانگ بائیں طرف چلتا تو ٹھیک اس جگہ پہنچ جاتا جہاں کالیا کے ساتھ رابعہ میرے انتظار میں تھی، مگر میں نے راستہ مختصر کرنے کے لیے 1 فرلانگ مربع کے ویتر کی فرضی لکیر پر سفر کیا۔ یہ کوئی صاف میدانی راستہ نہیں تھا۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے سورج کی تمادت بڑھ چکی تھی۔ میں کھیتوں کی منڈیر پر چلتا رہا اور جھاڑیوں سے بچتا ہوا پیچھے دیکھتا گیا۔ ریسٹ ہاؤس جب تک نظر آتا رہا میں مطمئن تھا کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں۔ پھر نشیبی علاقہ آ گیا اور درختوں نے ریسٹ ہاؤس کو چھپا لیا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد میں نے رک کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اپنے اندازے کے مطابق میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں رابعہ کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ 50 یا 100 گز دائیں بائیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر کالیا کی آنکھیں ایک طرف دیکھ رہی ہوں تو دوسری طرف رابعہ کی نظریں مجھے آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کسی درخت کی اوٹ میں یا جھاڑی کے پیچھے تھے تو میری نگاہیں ان کو نہیں تلاش کر سکتی تھی، مگر کھلی جگہ میرا وجود بہت نمایاں تھا۔ میں نے چند قدم چل کے پھر دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت ایک پتھر میرے سر میں لگا۔ میں بے اختیار پلٹا۔ ایک درخت کے پیچھے سے نموداروں کے رابعہ نے کہکا لگایا، ڈر گئے یہ کنکری سے؟ میں نے 2 کلو کا ایک پتھر اٹھا کے کہا، آپ کی نظر میں یہ کنکری ہے تو پتھر کیا ہوتا ہے؟ کوہ کراکرم؟ کراکرم یعنی کیٹو؟ وہ تو تم ہو، رابعہ نے کہا۔ کبیر خان عرف چیف کیٹو۔ اس نام سے ذہن میں امریکی ریڈ انڈین قبیلے کا کوئی سردار آتا ہے، ننگ دڑنگ، منہ پر اور بدن پر رنگ سے لکیریں اور سر پر شتر مرغ کے پروں کا تاج۔ چیف کیٹو، تمہاری وردی کہاں ہے؟ میں نے پیکٹ اسے تھما دیا۔ اسے سنبھال کے رکھو، ابھی کیا پتا کب حلیہ بدلنے کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ کالیا کہاں ہے اور گاڑی کہاں ہے؟ کالیا گاڑی کی ٹیوننگ کر رہا ہے ادھر۔ وہ موٹر مکینک بھی ہے؟ میں نے کہا۔ راستے میں 2 جگہ گاڑی بند ہوئی تھی۔ میں تو سمجھی پیٹرول ختم ہو گیا۔ پیٹرول کتنا ہے؟ ہاف سے زیادہ۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ کالیا ٹیوننگ سے فارغ ہو کے انجن کی آواز بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ ہمیں دیکھ اس نے پوری اطمینان انداز میں سر ہلایا اور بونٹ بند کر دیا۔ ابھی کدھر چلنا ہے؟ اس نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، تم ہمیں جی ٹی روڈ تک لے چلو، گاڑی پکڑی نہ جائے مین روڈ پر، ناکہ بندی ہوگی ضرور۔ میں نے کہا، اس گاڑی کا نمبر پولیس کے پاس نہیں ہوگا، نہ یہ چوری کی گاڑی ہے اور نہ چھینی ہوئی۔ اس ڈی ایس پی نے تو نمبر دیکھا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ گاڑی سائیڈ میں نہ ہوتی تو وہ ضرور دیکھ لیتا۔ اس وقت قدرت نے ہمارا ساتھ دیا۔ عمر قریشی نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اسے تمہارے ظلم کی داستان سے کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ شاید میں اسے تمہارے بارے میں بتا دیتا۔ بڑی خرابی ہو جاتی پھر تو، رابعہ نے کہا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میں نے ڈرائیونگ خود سنبھال لی اور کالیا نیچے اتر گیا۔ میں اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ تم جاؤ سیدھے چودھری صاحب کے پاس، میں نے کہا۔ ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو کہ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا وہ تم نہیں کر سکے،
اور بڑی مشکل سے جان بچا کے واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ تمہاری حالت تمہاری بات کے سچ ہونے کا ثبوت ہوگی۔ دلاور کو یقین دلا دینا کہ کسی نے مخبری کر دی تھی اور وہاں سب پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 بندے مارے گئے اور تم خود بال بال بچے۔ ویسے دلاور کو پوری رپورٹ تو مل گئی ہوگی۔ اب تک 3 لاشیں اٹھا لی گئی ہوں گی اور منظر نے اپنی گاڑی کے چھینے جانے کی رپورٹ بھی لکھوائی ہوگی۔ منظر کون؟ وہی جس کی کار تم نے چھینی تھی، بہت بڑا وکیل ہے وہ۔ میں نے کہا دلاور کے سامنے ہاتھ جوڑنا کہ جناب ایک موقع اور دیں۔ وہ تمہیں دوسرا موقع نہیں دے گا کیونکہ اسے تو بہانا چاہیے دوسری شادی کا۔ جب وہ نہ مانے تو تم مجبوراً مان جانا، ہنسی خوشی نہیں، روتے دھوتے کہنا کہ اچھا جی رب کی یہی مرضی ہے تو یہ تو میں کر لوں گا، لیکن اس کے بعد فکر مت کرو، پھر ہم پہنچ جائیں گے۔ تم ایک کام تو یہ کرو کہ ہمیں پورا پتہ سمجھا دو، اور اگر تمہارے رشتہ دار ہیں تو ان کے نام۔ رشتہ دار؟ اس نے تلخی سے کہا، غریب آدمی کو اپنا رشتہ دار کون مانتا ہے؟ میں نے کہا اچھا تو 2-4 نام رکھ لو، دور کے چاچے مامے بنا لو۔ ہم جمعہ کی نماز کے بعد پہنچ جائیں گے تمہارے چاچے مامے بن کے۔ دلاور شک میں پڑ جائے گا، کیوں؟ تم نکاح کر رہے ہو اپنی بہن کا، تو کیا اس میں تمہاری طرف سے کوئی شریک نہیں ہوگا؟ تمہارے گواہ کون ہوں گے؟ میں نے کہا یہ حق ہے تمہارا۔ رابعہ نے کہا ویسے کالیہ کیا تمہیں یقین ہے کہ دلاور نیک نیتی کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہی کہا تھا، اس کے کہنے پر مت جاؤ، فرض کرو بعد میں اس نے انکار کر دیا کہ کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ لڑکی اور اس کا بھائی مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، نکاح نامہ تو ہوگا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ نکاح نامہ جعلی ہے، پولیس تمہیں ہی پکڑے گی کیونکہ تم ہی پکڑے جا سکتے ہو۔ دلاور جھوٹا ہو کے بھی سچا بن جائے گا اور پولیس تمہارا اور جنت کا وہ حشر کرے گی کہ تم خود نکاح نامے کو جعلی مانو گے، اور اتنی بدنامی کے بعد تم شاید زندہ رہنا بھی پسند نہ کرو۔ ایسا ہوگا تو میں اسے مار کے مروں گا۔ لیکن یہ شک کیوں ہے تمہیں؟ کالیہ نے سوچتے ہوئے کہا اس لیے کہ تمہاری بہن جنت سے اچھی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو ہنسی خوشی اس کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بننا قبول کریں گی، یا ایسی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکیاں بھی مل جائیں گی جو چوتھائی شوہر کو کافی سمجھیں گی، کیونکہ اس کی چوتھائی دولت بھی ان کے سارے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ پھر دلاور کو کیا ضرورت ہے کہ جنت جیسی معمولی لڑکی کو ساری عمر کے لیے گلے کا ہار بنائے؟ ایسے ہار تو وہ ہر رات مسل کے پھینک دیتا ہوگا۔ کالیہ کی آنکھوں میں خون کی سرخی اتر آئی۔ جنت کے ساتھ کوئی چودھری دلاور ایسا کرے گا تو؟ میں نے کہا آرام سے، آرام سے، غصے میں مت آؤ، ہم بہت بڑا خطرہ مول رہے ہیں تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے۔ دلاور کی نیت کچھ بھی ہو، وہ تمہاری بہن کے ساتھ شادی کا ڈرامہ نہیں کر سکے گا، یہاں تو شادی ہوگی باقاعدہ حق مہر کے ساتھ۔ رابعہ نے کہا وہ چالاک آدمی شرعی حق مہر پر اصرار کرے گا، تم خاموش ہو جانا، مگر عین وقت پر جب میں اشارہ کروں اٹھ کے اپنی شرائط پیش کر دینا۔ حق مہر 1 لاکھ، جنت کے نام مکان اور کاروبار میں حصہ۔ وہ گولی مار دے گا مجھے۔ کیسے گولی مار دے گا؟ ہم ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، ان میں اخبار والے بھی ہوں گے۔ اخبار والوں کو اندر کون جانے دے گا؟ 2-4 آدمی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، یا آگے پیچھے، وہ ساری باتیں ریکارڈ کرتے رہیں گے اور اچانک تصویریں بھی بنا لیں گے۔ کالیہ پریشان نظر آنے لگا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہاں اس کے بندے ہوں گے، سب ایسا نہ ہو۔ میں نے ہنس کے کہا کالیہ تم کیا سمجھتی ہو اخبار والوں کو؟ انگلی نہیں اٹھا سکتا دلاور کا باپ بھی، یا تو تمہاری بہن اس کی باعزت طور پر قانونی بیوی بنے گی، یا تم ہمیشہ کے لیے آزاد اور محفوظ ہو جاؤ گے۔ نکاح کا وقت 4 بجے رکھنا، اس سے پہلے مولوی کو نکاح مت پڑھانے دینا۔ ہم 3:30 بجے یا 3:45 بجے تک آئیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمیں پہچان نہ سکو، اس لیے ابھی سن لو کہ ہم نیلی پگڑیاں باندھ کے آئیں گے، تم بھی نیلی پگڑی باندھنا، بوسکی کا کرتا اور چابی مارکا لٹھے کی دھوتی، گلے میں لال گلاب کی ہار، یہ ہوگی ہماری پہچان۔ رابعہ اسے 1000 دے دو ابھی تیاری کے لیے۔ رابعہ نے اسے 5000 دے دیے، 1000 تمہارے، 4 تمہاری بہن کے لیے، آخر اسے بھی تو دلہن بنانا ہوگا۔ کالیہ رونے کے قریب ہو گیا، کتنی بدقسمت ہے بیچاری، دلہن بھی مجبوری میں بنے گی، پھر پتہ چلے گا کہ مجبوری بھی جھوٹی تھی۔ ریشمی جوڑا، ہار، سنگار، سب تماشا تھا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد سچ مچ دلہن بنے گی، تم اپنا دل میلا مت کرو۔ رابعہ نے کہا کیا میں جنت کو بھی پہلے بتا دوں؟ ہرگز نہیں،
بات جب ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے تو پرائی ہو جاتی ہے۔ تم شاید مجبوری کی اداکاری کر لو، جنت ایکٹنگ نہ کر سکی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اسے رونے دو اپنی قسمت پر۔ کالیہ رخصت ہو گیا تو میں نے گاڑی کے پیٹرول ٹینک کو فل کرایا اور پھر گاڑی کو پنڈی جانے والی شاہراہ پر ڈال دیا۔ موسم اچانک خوشگوار ہو گیا تھا، میرا موڈ اس سے زیادہ خوشگوار تھا۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا آزاد محسوس کر رہا تھا۔ لاہور میں میرے گرد مخالف حالات کا اثار تنگ سے تنگ تر ہونے لگا تھا۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ شکاری جال پھیلاتے جا رہے تھے اور حلقہ در حلقہ آفات و حادثات کی زنجیر مجھ سے لپٹتی جا رہی تھی۔ میں اتنا بے بس اور مجبور ہو گیا تھا کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا پڑتا تھا اور میرے دل پر ندامتوں کے بوجھ کی چٹان بڑھ کے پہاڑ بن گئی تھی۔ وہ میرے دوست تھے جو میرا بھلا چاہتے تھے، مگر بدلے میں ان کو میری طرف سے کیا مل رہا تھا؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، ذلت، تباہی اور بربادی۔ رابعہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ دے گی، اپنا کیریئر اور مستقبل بھی، اپنے رشتے اور تعلقات بھی، تو یہ مجبوری ہے اسی عشق کی جس میں انتہا کے بغیر ابتدا کچھ نہیں، اور ابتدا نہیں تو انتہا بھی نہیں۔ رابعہ نہیں تو میں نہیں، اور میں نہیں تو رابعہ نہیں۔ رابعہ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ اب ایسا ہر سوال بے معنی اور بے مقصد ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مطمئن تھی، باہر خلا میں دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ گجرانوالہ شہر سے گزرتے ہوئے میں نے گھڑی دیکھی تو 2 بج چکے تھے۔ شاہراہوں پر تانگے، ریڑے، سائیکلوں والے اور پیدل حضرات کی اکثریت تھی، چنانچہ جمہوری اصولوں کے مطابق وہی حکمراں تھے اور انہی کا قانون تھا۔ رکشہ، موٹر سائیکلوں والے کسی قانون کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنا راستہ خود نکال لیتے تھے۔ ٹرک بسوں والے پریشر ہارن سے خلق خدا کو دہشت زدہ کر کے نکل جاتے تھے۔ مشکل ہم جیسے کار والوں کی تھی جو ٹریفک کے قوانین پر کار بند رہنے کی کوشش میں رینگنے پر مجبور تھے۔ بیشتر لوگ کار کے سامنے سے چیلنج کے انداز میں گزرتے تھے کہ ہمت ہے تو ٹکر مار کے دیکھو۔ وہ رابعہ کو گورتے تھے اور میں انہیں گورتا تھا۔ یہ پہلوانوں کا شہر تھا، اس سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شہر سے باہر آ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہاں تو ایسا لگتا تھا کہ سبھی مرنا چاہتے تھے۔ رابعہ مسکرائی۔ وہ کیسے؟ آدھے تم پر مر چکے تھے، آدھے میری گاڑی کے نیچے آنا چاہتے تھے۔ تھکن سے میرا برا حال ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ چلو تھوڑی دیر کہیں رک جاتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ لو رک گئے، اب بولو۔ بھائی میرا مطلب تھا کچھ کھا لینا چاہیے۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی، سب کچھ حاضر ہے۔ گنڈیریاں، پیڑے والی لسی، گرد دھوئیں، مکھیوں والے دہی بھلے۔ کھانے کا وقت ہے، لیکن میرا موڈ چائے کا ہے، رابعہ بولی۔ چائے کے ساتھ ہی کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے گاڑی ایک روڈ سائیڈ ریسٹورنٹ کے سامنے روک لی۔ وہاں پراٹھے تلے جا رہے تھے، بنے قیمے کے مسالے میں دھواں دار مرچیں تھیں، مگر ہم سو سو کرتے کھا گئے۔ اس کے بعد ٹھنڈی یک بستہ بوتل ضروری تھی۔ رابعہ نے دوپٹے سے آنسو پوچھ کر کہا، کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے بوتل حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا کہ کاگ سی پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ رابعہ بولی، یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے۔ بعد میں ہم نے ایک جگہ چائے پی جو بقول خاصوام دودھ چینی کا ایسا مشروب تھا جسے چائے کی چند پتیوں کو گلا کے خال کرنے کے لیے ہمہ وقت ابالا جاتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے کار کو جیلم کے قریب الٹے ہاتھ پر دینا جانے والی سڑک پر موڑ لیا۔ اب رابعہ خاموش نہ رہ سکی۔ ادھر کیا ہے؟ میں نے کہا، منگلا ڈیم۔ اس کے آگے آزاد کشمیر، باقی تم دیکھ ہی رہی ہو، کھیت درخیت اور پوٹوار کی سرزمین کے نشیب و فراز، نیلا آسمان اور سورج، کچھ پرندے۔ کیا یہ سب کافی نہیں ہے؟ آخر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ شمال کی طرف، کسی جائے پناہ کی تلاش میں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کوشش کا انجام کیا ہوگا۔ ہم شامت اعمال سے بچ کے جا رہے ہیں یا شامت اعمال ہمیں بلا رہی ہے؟ میں نے گاڑی کو ایک بہت پتلی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ڈال دیا۔ سورج اب مغرب میں تقریباً ہمارے سامنے غروب کی جانب مائل تھا اور اس کی ترچھی کرنیں اکا دکا درختوں سے چھن کر سیدھی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ دھوپ چھاؤں کے اس کھیل سے بچنے کے لیے میں نے سن وائزر کو سامنے کر لیا۔ تقریباً 1.5 فرلانگ آگے ایک جیپ جا رہی تھی۔ پہلے اس نے ٹریکٹر کو اوورٹیک کیا، پھر ہم نے اچانک ایک پل آ گیا جو اتنا ہی چوڑا تھا کہ ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکے۔ یہ دریائے جہلم کی کوئی شاخ تھی یا برساتی نالا، اس کا پاٹ بہت تھا۔
بارش کے موسم میں شاید یہ بھی چھوٹے موٹے دریا کی طرح نظر آتی ہوگی۔ ابھی اس میں پانی بہت کم تھا۔ ایک جگہ ندی عبور کرنے کے لیے پانی میں بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ عین وقت پر میں نے گاڑی روک لی کیونکہ مخالف سمت سے ایک جہازی سائز کی شیورلیٹ امپالا نمودار ہو گئی تھی، جس کے پہیے پل کے کناروں سے شاید 1 فٹ ہی اندر ہوں گے۔ کار ہمارے قریب سے گزری تو مجھے اس کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے نظر آئے۔ غالباً اس میں کسی بڑے زمیندار گھرانے کی معزز اور پردہ دار خواتین جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے اور رابعہ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیہی علاقوں میں اجنبی ہم سفر مشکوک رہتا ہے اور گاڑی والا تو 10 کوس دور ہوتا ہے کہ اس کے آنے کی خبر باعث تشویش بن جاتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ چھوٹے سے گاؤں کی آبادی شاید 100-150 گھروں پر مشتمل تھی۔ ان میں چند پکے گھر بھی تھے۔ ایک مسجد کے میناروں کی سفیدی سرسبز درختوں اور نیلے آسمان کے پس منظر میں نمایاں تھی۔ ایک ٹیوب ویل کے قریب جو اس وقت بند تھا، 2 نوجوان لنگوٹ باندھے کشتی لڑ رہے تھے۔ وہیں ایک زمین پر مٹی دھول میں کچھ لوگ والی بال کھیل رہے تھے۔ انہوں نے شلواریں اوپر چڑھائی تھی اور وہ ننگے پیر تھے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی وہ اپنا کھیل بھول گئے۔ میں نے گاڑی روکی اور دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے کشتی لڑنے والے نوجوانوں کو السلام علیکم کہنے کے بعد مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ مٹی دھول میں بھرے ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ انہوں نے اپنے گندے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا ہے، پہلے ایک نے پھر دوسرے نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اگر ہاتھ ملانے کے بعد میں اپنے ہاتھ جھاڑتا تو یہ بد دماغی کا مظاہرہ ہوتا۔ میں نے پنجابی میں کہا، یہ کون سا گاؤں ہے؟ ان میں سے ایک نے چک نمبر بتایا۔ اس سے ملنا ہے جناب علی؟ میں نے کہا، میں یہاں منگلا ڈیم پر انجینئر ہوں، رہنے والا لاہور کا ہوں۔ میری ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ اب والی بال ٹیم کے ارکان بھی ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے بیان کے بعد انہوں نے دانت نکالتے ہوئے رابعہ کو قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ دراصل یہ ولایت میں تھی۔ میں نے رابعہ کی پوزیشن واضح کی، پھر کراچی میں رہی۔ اسے بہت شوق تھا گاؤں دیکھنے کا۔ میں نے کہا، چلو آج تمہیں گاؤں دکھاتے ہیں، اس لیے ادھر چلا آیا۔ اب ایک پختہ عمر کا آدمی شلوار نیچے کرتا آگے آیا۔ جی بسم اللہ، ضرور آؤ، شوق سے دیکھو گاؤں۔ میں پوسٹ مین ہوں اس علاقے کا، سب کی چٹھیاں لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور بانٹتا بھی ہوں، لفافے ٹکٹ بھی رکھتا ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ میرا نام ابراہیم بیگ، خادم کو چانن دین کہتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کریلے پیچھے سے کسی نے لے کو کھینچ کے کہا، وہ تڑپ کے پلٹا، کون ہے؟ کس نے بکواس کی ہے مہمانوں کے سامنے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی چڑ ہوگی۔ اسے چڑھانے والا منہ بند کر کے معصوم صورت بنائے کھڑا تھا اور باقی لوگوں کے ہنسنے سے نمایاں ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، ماسٹر چانن دین، یہ بتاؤ کہ ہم ایک دن رہنا چاہیں گے گاؤں میں تو کہاں رہیں؟ ایک دن نہیں جناب، 100 دن رہو۔ بسم اللہ، ویسے تو خادم کا گھر بھی ہے، لیکن اپنے ملک صاحب کا ڈیرا ہے۔ شہر سے ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں، انسپیکٹر اسکول جناب، سرکاری افسران بھی، سب ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا، آپ نے راستے میں گاڑی دیکھی ہوگی ان کی؟ دوسرے نے سر ہلایا، اس سے بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا، اچھا وہ شیورلیٹ امپالا؟ کیا کرتے ہیں ملک صاحب؟ پوسٹ مین نے میری گاڑی کو چھوٹا قرار دینے والے کو گھورا، لو جی، کرنا کیا ہے، خیر سے زمیندار ہیں۔ یہ جو ممبر اسمبلی میں ملک انور ان کے سگے چاچا ہیں۔ نہ میں کسی ملک انور کو جانتا تھا اور نہ مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ کون کس کا چچا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس گاؤں میں ہم کسی نمبردار، تحصیلدار یا زمیندار وغیرہ کے مہمان ہی ہوں گے۔ باقی رعایا کی کیا مجال کہ کسی معزز کو اپنے غریب خانے میں قیام کی دعوت بھی دے سکے، اور خود مہمان کسی زمیندار کے مقابلے میں غریب مزارے کو ترجیح دے تو گھاٹے میں رہتا ہے۔ میں نے پوسٹ مین صاحب کو گاڑی میں بیٹھنے کی دعوت دی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مٹی گھر سے گاڑی کی سیٹ خراب کرنا اس کے نزدیک گناہ کبیرہ سے کم نہ تھا۔ دیگر حضرات پر بھی دھول کم نہ تھی۔ اس سے خاصی مزی کا خیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ چلو جناب عالی، ہم پیچھے آئیں گے۔ میں نے چشم تصور سے یہ منظر دیکھا کہ میں رابعہ کے ساتھ کار کو پیدل کی رفتار سے چلاتا جا رہا ہوں اور ہمارے پیچھے 15-20 افراد جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں جو اولیے سے بھوت لگتے ہیں۔ راستے میں مزید افراد کا اس جلوس میں شامل ہونا یقینی تھا۔ میں نے کہا، چانن دین، یہ تو بارات بن جائے گی۔ اس نے میری بات سمجھ لی۔ اچھا جی، پھر میں سب کو منع کر دیتا ہوں، آپ آگے چلیں، میں پیچھے آتا ہوں۔
میں نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ اگر تم گاڑی میں نہیں بیٹھو گے تو پھر ہم سب پیدل چلیں گے، فاصلہ ہی کتنا ہے، اور گاڑی وہ بعد میں آ جائے گی، تم کسی سے کہہ دو کہ اس کا خیال رکھے۔ چانن دین نے ایک نوجوان کو محافظ مقرر کیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ حاسد لوگ اس کی عزت افزائی سے خوش نہیں تھے، چنانچہ ہمارے روانہ ہوتے ہی پھر کسی نے کریلے کا نعرہ لگایا اور چانن دین نے غضبناک ہو کے پیچھے دیکھا۔ کریلے کا لفظ بڑے سر اور لے میں ایسے ادا کیا جاتا تھا جیسے کوئی ریڑھی پر سبزی بیچنے والا صدا لگاتا ہے۔ بڑے کنجر دے پتر ہیں جی، چانن دین نے مجھے مطلع کیا۔ وہ جس نے آپ کی گاڑی کو چھوٹا کہا تھا، حکیم صاحب کی پہلی بیوی کا لڑکا ہے۔ باپ کی دکان پر سے کوئی معجون کھا گیا تھا، حلوہ سمجھ کے آدھا مرتبان خالی کر دیا تھا، اور جناب وہ تھی بڑی خاص دوائی، حکیم صاحب ان عورتوں کو دیتے تھے جن کے لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں۔ میں نے تعجب سے کہا، اور اس معجون کے کھانے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ آرامی خود ایسے ہی پیدا ہوا تھا۔ چانن دین نے کہا، دوا کھا کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ آپ نے سنا کیسی واہیات آوازیں نکال رہا تھا؟ رابعہ نے دبے لہجے میں پوچھا، یہ جو کریلا کریلا کر رہا تھا؟ نام نہ لیں بیگم صاحب ایسی واہیات چیز کا، چانن دین نے بیزاری سے کہا۔ میں نے جس لڑکے کو رکھوالی کے لیے کھڑا کیا ہے جناب، وہ فرزند ہے خادم کا۔ کسی نے گاڑی کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ ہاتھ اس کی۔ اچانک اسے خیال آ گیا کہ رابعہ یعنی ایک خاتون کی موجودگی میں جملہ مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ چانن دین نے ملک انور کے ڈیرے تک پہنچتے ہوئے کم سے کم نصف درجن متجسس افراد کو، ایک بکری کو اور 2 کتوں کو دھتکار کے دور بھگایا۔ ٹریفک جام کرنے والی ایک بھینس کو ڈانٹ کے ہٹایا۔ بھینس سے دور رہنے کی کوشش میں رابعہ نے اوپنوں سے سجی ہوئی ایک دیوار کو گلے لگایا۔ میں دیوار سے بچا تو اب بھینس سے نہ بچ سکا اور اس نے میرے ہاتھ چومے۔ ملک انور خمیں اپنی حویلی کے دروازے پر چشمے برآ ملا۔ کسی نے برق رفتاری سے اس کو معزز مہمانوں کے آنے کی خبر پہنچا دی تھی۔ وہ 45 سالہ وسیع و عریض شخص تھا جس نے زیادہ معزز اور باوقار نظر آنے کے لیے اپنے سر پر پگڑی بھی سجا لی تھی۔ اس کی بل کھاتی ہوئی مونچھیں، 20 گز کپڑے کی گھیردار شلوار اور اکڑی ہوئی گردن اس کے صاحب اقتدار ہونے کی دلیل تھی، لیکن وہ خوش اخلاق اور نرم خو ثابت ہوا۔ چانن دین نے تعارف کا فریضہ ادا کیا۔ ملک صاحب، یہ منگلہ ڈیم کے چیف انجینئر ہیں، ولایت سے شادی کر کے آئے ہیں، آپ سے ملنے کے بڑے مشتاق تھے۔ چانن دین نے نیک نیتی سے حقائق میں مبالغہ شامل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تصحیح کرتا، ملک نے اسے ٹوک دیا۔